بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القراءۃ الواضحہ کا یہ پانچواں سبق ہے۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ درس یعنی سبق اور خامس یعنی پانچواں۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ فی الفصل، درسگاہ میں۔ فی حرف جار، الفصلی مجرور۔ فی الحجرتی، کمرہ میں۔ فی حرف جار، الحجرتی مجرور۔ فی البیتی، گھر میں۔ فی حرف جار، البیتی مجرور۔ فی المسجد، مسجد میں۔ فی حرف جار، المسجد مجرور۔ للولد، لڑکا کے لیے۔ لام حرف جار، الولد مجرور۔ للتلمیذ، طالب علم کے لیے یا طالب علم کا۔ لام حرف جار، التلمیذ مجرور۔ للمدرس، مدرس کے لیے، مدرس کا۔ لام حرف جار، المدرس مجرور۔ للرجل، آدمی کے لیے، آدمی کا۔ لام حرف جار، الرجل مجرور۔ علی الکرسی، کرسی پر۔ علی حرف جار، الکرسی مجرور۔ علی النافذتی، کھڑکی پر۔ علی حرف جار، النافذتی مجرور۔ علی المکتبی، میز پر۔ علی حرف جار، المکتب مجرور۔ فی الفصل، کلاس میں، درسگاہ میں۔ تلمیذ، طالب علم ہے۔ فی الفصل تلمیذ، کلاس میں طالب علم ہے۔ علی الکرسی، کرسی پر۔ ولد، لڑکا ہے۔ علی الکرسی ولد، کرسی پر لڑکا ہے۔ علی النافذتی، کھڑکی پر۔ ستارۃ، پردہ ہے۔ علی النافذتی ستارۃ، کھڑکی پر پردہ ہے۔ التلمیذ، طالب علم۔ فی الفصل، درسگاہ میں ہے۔ التلمیذ فی الفصل، طالب علم درسگاہ میں ہے۔ الولد، لڑکا۔ علی الکرسی، کرسی پر۔ الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے۔ الستارۃ، پردہ۔ علی النافذتی، کھڑکی پر۔ الستارۃ علی النافذتی، پردہ کھڑکی پر ہے۔ للتلمیذ، طالب علم کی۔ کتاب، کتاب ہے۔ للتلمیذ کتاب، طالب علم کی کتاب ہے۔ للمدرس، مدرس کا۔ قلم، قلم ہے۔ للمدرس قلم، مدرس کا قلم ہے۔ للمسجد، مسجد کا۔ باب، دروازہ ہے۔ للمسجد باب، مسجد کا دروازہ ہے۔ الکتاب، کتاب۔ للتلمیذ، طالب علم کی۔ الکتاب للتلمیذ، کتاب طالب علم کی ہے۔ القلم، قلم۔ للمدرس، مدرس کا۔ القلم للمدرس، قلم مدرس کا ہے، استاذ کا ہے۔ الباب، دروازہ۔ للمسجد، مسجد کا۔ الباب للمسجد، دروازہ مسجد کا ہے۔ محادثہ یعنی عربی میں گفتگو۔ این، کہاں، اس میں ظرف ہے، استفہام مکان کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جگہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ التلمیذ، طالب علم۔ این التلمیذ، طالب علم کہاں ہے، یعنی کس جگہ پہ ہے۔ التلمیذ فی الفصل، طالب علم درسگاہ میں ہے۔ من، یہ اس میں استفہام ہے، کسی شخص کے بارے میں اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ من فی الفصل، یعنی درسگاہ میں کون ہے۔ فی الفصل تلمیذ، درسگاہ میں طالب علم ہے۔ ماذا، اس میں استفہام ہے، دو لفظ سے مرکب ہے، ما استفہامیہ سے اور ذا اس میں اشارہ یا اس میں موصول سے، دونوں کو ملا کر ایک کلمہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا دخول فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل پر ہوتا ہے، اسم پر اس کا دخول نہیں ہوتا ہے۔ ماذا علی النافذتی، کھڑکی پر کیا ہے۔ علی النافذتی ستارۃ، کھڑکی پر پردہ ہے۔ این الستارۃ، پردہ کہاں ہے۔ الستارۃ علی النافذتی، پردہ کھڑکی پر ہے۔ ماذا علی المکتبی، میز پر کیا ہے۔ علی المکتبی کتاب و قلم و دوات، میز پر کتاب اور قلم اور دوات ہے۔
حل یہ حرف استفہام ہے، اس کے ذریعے سے جملہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب نعم حرف ایجاب کے ذریعے سے یا لا حرف نفی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ حل کیا، للولدی لڑکا کے لیے یا لڑکا کی، قرلاستن کاپی، حل للولدی قرلاستن کیا کاپی لڑکا کے لیے ہے، نعم للولدی قرلاستن ہاں کاپی لڑکا کی ہے۔ حل القرلاست للولد کیا کاپی لڑکا کی ہے، نعم القرلاست للولد ہاں کاپی لڑکا کی ہے، چاہے لڑکا کے لیے ہے۔ تمرین نمبر 1، املا الفراغ۔ املا یہ فعل امر ہے، اس کا مطلب ہے پر کرو، اور فراغ یعنی خالی جگہ، تو املا الفراغ یعنی خالی جگہ کو پر کرو۔ آنا اس لائن کے اندر کیا ہے، مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، تو خبر کو اس میں پر کرنا ہے۔ آنا جیسے انا ولدن میں لڑکا ہوں، انا تلمیذن میں طالب علم ہوں، انا سمین میں موٹا ہوں، انا مسرور میں خوش ہوں۔ اسی طرح سے انتا کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں کہ انت سمین تو موٹا ہے، انت مسرور تو خوش ہے۔ اسی طرح سے انتی ہے تو انتی اس کے ساتھ جو ہے یہ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ مسرورتن سمینتن وغیرہ لگا سکتے ہیں، جیسے انتی مسرورتن تو خوش ہے، اور انتی سمینتن تو موٹی ہے۔ اسی طرح سے ہوا قائمن وہ کھڑا ہے، ہوا واقفن وہ کھڑا ہے، ہوا جالسن وہ بیٹھا ہے، اس طرح سے بول سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہی جالستن وہ بیٹھی ہے، ہی واقفتن وہ کھڑی ہے، یا نائمتن وہ سو رہی ہے۔ تو یہاں کیا ہے، یہ سب مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ یہاں خبر موجود ہے اور مبتدا محذوف ہے۔ مسرورتن اب اس سے پہلے ہیا لگا سکتے ہیں، جیسے ہیا مسرورتن وہ خوش ہے، چاہے انتی مسرورتن تو خوش ہے۔ سمین یہ مذکر خبر ہے تو اس سے پہلے مذکر مبتدا لائیں گے، جیسے بولیں گے کیا ہوا سمین وہ موٹا ہے، انت سمین تو موٹا ہے۔ اسی طرح سے مسرور سے پہلے انتا اور ہوا لگے گا، انت مسرور تو خوش ہے اور ہوا مسرور وہ خوش ہے۔ اسی طرح سے انا بھی لگا سکتے ہیں، جیسے انا مسرور میں خوش ہوں۔ سمینتن ہے تو اس سے پہلے انا لگا سکتے ہیں، جیسے انا سمینتن میں موٹی ہوں، اس لیے کہ انا جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد متکلم۔ الباب جیسے الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے، النافذۃ یعنی کھڑکی، النافذۃ مفتوحۃ کھڑکی کھلی ہے۔ تو الباب کے بعد کیا ہے، مذکر خبر لائیں گے کیونکہ یہ مذکر مبتدا ہے، اور النافذۃ کے بعد مؤنث خبر لائیں گے کیونکہ یہ مؤنث مبتدا ہے۔ مذکر اور مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ مذکر کے آخر میں گولتا نہیں ہوتی ہے، اور مؤنث اسم کے آخر میں گولتا ہوتی ہے، لہذا الباب مذکر ہے اور النافذۃ مؤنث ہے۔ القلم جید القلم مفید قلم مفید ہے۔ اسی طرح سے دوات وغیرہ جو بھی ہے سب کے آگے کیا ہے، یہ لگا کر کے جوڑ سکتے ہیں، جیسے الدواتو ہے نا، تو الدواتو کے آگے اور بھی کوئی لفظ کیا ہے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے الدواتو علی الکرسی، دوات کیا ہے کرسی پر ہے، چاہے الدواتو للولدی دوات کیا ہے لڑکا کی ہے، اس طرح سے بول سکتے ہیں۔ الابو قائم والد کیا ہے کھڑے ہیں، الام ذاہبۃ ماں جا رہی ہے، الاخو نائم بھائی سو رہا ہے، الاخت نائمۃ بہن سو رہی ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے یہ اس تمرین کو مکمل کریں گے۔ تمرین نمبر 2، املا الفراغ خالی جگہ کو پورا کرو۔ فی البیتی ہے نا، تو جیسے بولیں گے کہ البیت الولد فی البیتی کہ لڑکا گھر میں ہے، یا الابو فی البیتی والد گھر میں ہے، یا الام فی البیتی ماں گھر میں ہے، تو اس طرح سے بول سکتے ہیں۔ علی المکتبی جیسے بولیں گے کہ القراصۃ علی المکتبی، القلم علی المکتبی، الدوات علی المکتبی کہ کاپی قلم اور دوات کیا ہے میز پر ہے۔ اسی طرح سے القلم للولدی قلم لڑکا کے لیے ہے، اسی طرح سے للولدی۔ فی الحجرتی دواتن کہ کمرہ میں دوات ہے، فی الحجرتی کرسی کمرہ میں کرسی ہے، فی الحجرت منزلۃ کمرہ میں تپائی ہے، علی النافذۃ ستارۃ
کھڑکی پر پردہ ہے، للمدرس قلم، قلم استاذ کا ہے، علی الکرسی، کرسی پر، علی المنصدہ، تیپائی پر۔ یہ کیا ہے؟ الفاظ مفردہ ہے، انہی الفاظ مفردہ کے ذریعے سے اس کو پورا کرنا ہے۔ تمرین نمبر 3 یعنی مشق نمبر 3، اقرا و ترجم الی الاردیہ، پڑھو اور ترجمہ کرو اردو زبان میں۔ تو اقرا یہ فعل امر ہے اور ترجم یہ بھی فعل امر ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ ہذہ الحجرۃ، یہ کمرہ، فی ہذہ الحجرۃ، اس کمرہ میں، تلک النافذہ، وہ کھڑکی، علی تلک النافذہ، اس کھڑکی پر، ھذا الفصل، یہ کلاس، یہ درسگاہ، فی ھذا الفصل، اس درسگاہ میں، ذالک البیت، وہ گھر، فی ذالک البیت، اس گھر میں، ھذا التلمیذ، یہ طالب علم، لہذا التلمیذ، اس طالب علم کا، اس طالب علم کے لیے، ذالک المدرس، وہ استاد، لذالک المدرس، اس استاذ کے لیے۔ تمرین نمبر 4 یعنی مشق نمبر 4، اس میں سوال و جواب ہے۔ جیسے ماذا فی الحجرۃ، کہ کمرہ میں کیا ہے، ماذا فی الحجرۃ، کمرہ میں کیا ہے، تو فی الحجرۃ منزلۃ، کہ کمرہ میں تیپائی ہے۔ اسی طرح سے من فی الفصل، کلاس میں کون ہے، درسگاہ میں کون ہے، فی الفصل تلمیذ، کلاس میں طالب علم ہے۔ این القلم، قلم کہاں ہے، القلم علی المنصدہ، قلم کیا ہے، تیپائی پر ہے۔ کیف انت، تو کیسا ہے، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ کیف انت، تو کیسی ہے، انا بخیر، میں ٹھیک ہوں۔